یار یہ کیسی بیوقوفوں والی بات ہے, کیسی پاگلوں والی بات ہے. اللہ کا شکر ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں اللہ سے یہ دعا کیا کریں, اللہ تیرا سب سے زیادہ شکر اس پر ہے کہ تو نے ہمیں مسلم بنایا ہے, کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس صحیح ہدایت نہیں. یہ اللہ کا سب سے بڑا ہم پر احسان ہے, سب سے بڑا احسان. جب آدمی دین پر ہوتا ہے اس کی کھوپڑی صحیح کام کرتی ہے, وہ متاثر نہیں ہوتا ان فضول قسم کے نعروں سے. آج دنیا نا جو لوگ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں کیونکہ مذہب کی گائیڈنس نہیں ہے نا, صحیح مذہب کی, نتیجہ دیکھو کیا نکل رہا ہے. پڑھے لکھے لوگ زیادہ بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بالکل ہی لاجیکل باتیں, بالکل ہی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کل ایک تبلیغی جماعت کے ایک پڑھے لکھے تھے, ماشاءاللہ اچھی عمر تھی ان کی, وہ آئے ملنے کے لیے, انہوں نے نکاح ہی نہیں کیا, اتنا ٹائم گزر گیا نا. میں نے کہا حضرت آپ کہہ رہے ہیں وہ دین کی خدمت وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو پھر کہہ رہے ہیں رشتہ بھی نہیں مل رہا کیونکہ مجھے ڈاکٹر لڑکی چاہیے, وہ کوئی عالمہ چاہیے, پتہ نہیں ڈاکٹر چاہیے. میں نے کہا آپ تبلیغ میں وقت لگاتے ہو, آپ کہتے ہو ہمارا اصل مقصد دین کی خدمت, یہی ہے نا, ہمیں اللہ نے پیدا کیا دین کی خدمت کے لیے, بیت الخلا جانا یہ ہماری ضرورت ہے, کیا خیال ہے, اور اللہ بھلا کرے آپ کا تجارت ہماری ضرورت ہے. تبھی کہتے ہیں نا بیت الخلا سے دل تھوڑی لگاتا ہے, جاتا ہر ایک ہے لیکن دل نہیں لگاتا, وہاں باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ان کی غلط فہمی تھی, ہمارے ہاں باہر نکلنے کی کوشش نہیں ہو. پبلک ٹوائلٹ میں اگر کوئی جاتا ہے نا تو لگتا ہے کہ یہ باہر قیامت تک نہیں آئے گا. حقیقت ہے, جو بیٹھتا ہے بیٹھا ہی رہتا ہے. وہ گرین بس کے بارے میں سنا ہے, لاہور میں ایک بندہ بیٹھا تو اسی میں بیٹھا رہا ہے, وہ کہہ رہے اے سی کے مزے آ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں. تو میں نے کہا ایسے ہی یاد رکھو, نکاح کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے, وہ مقصد ہے گھرداری, اولاد, نسل. اس کا ڈاکٹر سے کوئی تعلق بولتے کیوں نہیں ہے. ڈاکٹر کا مقصد ہے علاج, بیوی کا مقصد علاج نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیٹڈ لڑکی ذرا پڑھی لکھی ہوتی ہے تو وہ تو بہت ساری ایجوکیشن ہے, پھر ڈاکٹر کی پخ کیوں لگا رہے ہو اس میں؟ وہ ایک عالمہ بھی پڑھی لکھی ہو سکتی ہے, ایک انجینئر بھی پڑھی لکھی ہو سکتی ہے, کسی نے بھی ماسٹر کیا ہو پڑھی لکھی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر کی جو پخ لگائی ہے نا, یہ بیوقوفوں والی باتیں ہیں, پاگلوں والی باتیں ہیں, لیکن نہیں سمجھ میں آ رہی لوگوں کے. تب یہ 30 میں نے کہا 30 سال کے ہونے والے ہو, 30 سال کے ہونے والے ہو, اس چکر میں کہ ڈاکٹر چاہیے ان کو. تو بس یہ ماحول نے الو بنا دیا لوگوں کو. حقیقت بتا رہا ہوں, یہ نہیں پتا کہ کس کام کا بنیادی مقصد کیا. پہلے اس کو سامنے رکھ کے کتنے لوگوں نے ڈاکٹر لڑکیوں سے شادی کی ہے اور بعد میں ڈیورس ہوئی ہے کہ گھر نہیں سنبھال رہی ہے, بچے کو نہیں سنبھال رہی. ایک صاحب نے مجھے فون کیا, میری بیوی ڈاکٹر ہے, اس کے بچہ میں سنبھال رہا ہوں, وہ کلینک میں بیٹھی ہوتی ہے. اور ڈاکٹر لڑکیاں بھی فون کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم کلینک میں بیٹھے ہیں, بچہ پیدا ہو گیا, سنبھال ہمارا میاں رہا, اس کو غصہ آ رہا ہے, اس کو وہ کہہ رہا ہے گھر میں آ کے بچہ سنبھالو. تو کہہ رہی میں نے بچہ سنبھالنا تھا تو میں MBBS کر کے تو میرا تو ضائع ہو گیا. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ شادی غلط ہوئی ہے. یہ شادی کیا ہوئی ہے, یہ اس میں سوچا ہی نہیں گیا کہ ڈاکٹر سے شادی تو کر کیوں رہا ہے. اگر تو نے اس سے بچے ہی پلوانے ہیں, یا تو بچوں کے لیے پھر ایک الگ شادی کر لے معذرت کے ساتھ, یا اس کے لیے کوئی ماسی رکھ لیں. تو یہ کام کرنے سے پہلے سوچ ہی نہیں رہے ہوتے کہ میں یہ کر کیوں رہا ہوں. یہی حال آپ ہمارے لبرل طبقے کا ہے کہ لڑکیوں کو نکالو, جاب کراؤ, جاب کرو. بھائی تم نے ان لڑکیوں کو گھر سے جاب کرا کے کیا کروانا ہے؟ گھر کون تمہارا باپ چلائے گا معذرت کے ساتھ؟ گھر کون سنبھالے گا؟ ہمارا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے نا, ہر لڑکی کو ایجوکیشن 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 ایجوکیشن. کون سی ایجوکیشن؟ گھر چلانے کی بھی تو کوئی ایجوکیشن ہونی چاہیے نا, بچے پالنے کی بھی تو. اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے, وہ ہے ہی نہیں ڈکشنری میں. گوروں کو دیکھ لیا, وہاں ہر لڑکی جاب کر رہی ہے, کما رہی ہے. آپ نے بھی ہر لڑکی کو گھر سے باہر نکالا, اس کے سائیڈ افیکٹ پہ آپ غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ جب یہ لڑکیاں گھروں سے باہر جاب کریں گی تو گھر کون چلائے گا؟ میرے بھائی گھر بھی تو چلانا ہے. گورے کا تو گھر ہی نہیں ہوتا, اس کو ٹینشن نہیں ہے. یا تو آپ اس نظام پہ کمپرومائز کر لیں, آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں. تو جو گورے کا نظام ہے جس کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ, ہم بھی وہی کلچر لانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اپنے باپ کا پتہ مستقبل میں نہ ہو. پھر آپ نکالیں ان لڑکیوں کو گھر سے باہر. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ہر لڑکی کو آج جاب کے لیے گھر سے نکالا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ کہتے ہیں جاب لڑکیوں کا بھی بیسک حق ہے جیسے مردوں کا ہے. یہ دعوت ہمارے لبرل طبقے میں یونیورسٹیوں میں بہت چلائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے آپ نکال لو. دو بڑے نقصانات اس کے سامنے آئیں گے جن کی طرف ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی توجہ نہیں ہے. پہلا بڑا نقصان تو گھر کا سیٹ اپ تباہ و برباد. گھر گیا تیل لینے, سمجھ رہے ہو, گھریلو سسٹم ختم. جب صبح بیگم بھی جاب پہ جا رہی ہے, آدمی بھی جاب پہ جا رہا ہے, تو وہ گھر تھوڑی, وہ تو رات کو ملاقات کے لیے ہوٹل لے لو کرائے پہ نا. ادھر مل جاتا ہے, ادھر کینٹ اسٹیشن پہ سستے میں مل جاتے ہیں کمرے, وہ لے لو. خام خامے یہ 1-1 کروڑ کے گھر لے کے تم نے کیوں رکھے ہوئے؟ اور ذرا آپ اچھے ہیں تو ادھر صدر میں اچھے ہوٹل ہیں, 4 اسٹار 5 اسٹار, ادھر آپ رینٹ پہ کمرہ لے لیں. آپ کہہ سکتے ہیں مہنگا پڑے گا, لگژری کتنا ہوتا ہے آپ یہ بھی تو دیکھو نا, ہوتا ہے کتنا خوبصورت. بٹن دباؤ فوراً سارے کام ہو رہے ہیں, تو تھوڑا سستا لے لو آپ. لیکن ہے ٹھیک ہے, یہ بیان کے بعد انشاءاللہ. تو یہ جو ہے نا گھریلو سسٹم کیا ہو رہا ہے, بہرحال تباہ. ایسے میرے پاس کیس آ رہے ہیں نا, میں
تو زیادہ بیان نہیں کرتا کہ برائی کو بیان کرنے سے برائی مزید پھیلتی ہے. اللہ معاف فرمائے جو ہو رہا ہے. میری وائف دفتر میں جاتی ہے, لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دفتر میں اس کا آنکڑا ہو گیا کسی, جب وہ 20 قسم کے دفتر میں ہینڈسم لوگوں کو دیکھے گی, آپ کے اندر ذرا سی کمزوری ہوگی نا, یہ کمزوری بہانہ بنے گی کسی مرد سے تعلق قائم کرنے کا. اس کو آپ کی شکل پسند نہیں آئی, وہ کہے گی وہ والے کی شکل زیادہ اچھی ہے. اس کو آپ کی مالی حیثیت میں تھوڑی سی کمی ہوئی تو وہاں ایک وسیم بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے پاس پیسہ زیادہ ہے, میں گاڑیوں میں گھماؤں گا آپ کو. اس کو آپ کا مذہب پسند نہیں آ رہا, وہاں ایک بندہ بیٹھا ہے جو لبرل ہے, وہ مذہبی پابندیوں سے آپ کو کیا کرے گا, آزاد. اور اگر وہ عورت مذہبی ہے تو وہ اس کو لبرل میاں پسند نہیں آ رہا, دفتر میں کوئی داڑھی والا بیٹھا ہوا ہوگا, اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی, یار یہ مجھے پردہ کرائے گا. نتیجہ کیا نکلے گا, گھریلو نظام تباہ. اتنے شک وسوسے میاں بیوی کے آج کل پیدا ہو گئے جو ہمیں 15 سال پہلے نظر نہیں آتے تھے. نہ شوہر کو بیوی پر پراپر اعتماد ہے, نہ مرد کو نہ عورت کو اپنے شوہر پہ اعتماد. ابھی تو یہ کیسز کم ہیں لیکن آہستہ آہستہ بہت اسپیڈ کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جائیں گے, اتنی تیزی سے پھیلیں گے. اور یہ ہمارے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لبرل لوگ ہیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا گھریلو سسٹم برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. کہتا جائے بھاڑ میں, سڑکیں بنے, بسیں چلیں, پانی ہو, کھانا ہو. تو یہ تو جانوروں کا بھی یہی کام ہے بھائی. میں تو آپ سے کہتا ہوں آپ جا کے یہ کیٹل فارم میں بن جاؤ. کیٹل فارم میں گیا, جانوروں کے نا, وہ گائے کے, میرا بھانجا تھا دبلا پتلا ساتھ میں, جب میں نے وہاں بچڑے دیکھے نا, VIP رہنے کا انتظام ہے ان بچڑوں کا, سمجھ رہے ہو, ادھر توجہ, بہت اہم بات کر رہا ہوں میں. ان بچڑوں کے لیے کیٹل فارم جائے نا آپ, یہاں بھائی ہائی وے پہ آپ کو لاسانی دل پسند والوں کے یہ اتنے اتنے اونچے بچڑے نظر آئیں گے. رہائش بہترین, ان کے لحاظ سے وہ کارپیٹ ہے جو بھالو مٹی ڈالی ہوئی ہے. بہترین رہائش کا انتظام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. بیماریوں کا علاج, ویکسین بر وقت, کوئی ان کو پورے سال میں کھانسی بھی نہیں آتی ان بچڑوں کو. دیسی گھی کے پیڑے بنا کے ان کے ٹھوسے جاتے ہیں, پھر دیسی گھی ہضم کروانے کے لیے چورن کھلایا جاتا ہے. میرا بھانجا تھا باریک سا, میں نے کہا اس کو بھی باندھ لو. کتنے پیسے لوگے آپ بتاؤ, کتنے پیسے لو, کیونکہ ہم سے اچھے تو یہ بچڑے ہیں یار. پھر ایگزاسٹ فین لگا ہوا ہے, گرمیوں میں بعض جگہوں پہ ایئر کنڈیشن کا انتظام بھی ہوتا ہے, ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا ہے. آج ہمارے ملحد لوگوں نے, لبرل لوگوں نے انسان کو بھی یہی سمجھ لیا ہے کہ بچڑے کی طرح پالو, ٹیمپریچر سے بچنے کا انتظام ہو, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھا گھر ہو. تو میرے بھائی اس میں اور کٹے میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان کی پہچان اچھا کھانے, اچھا پہننے سے, اچھی لائف سٹائل سے نہیں ہوتا. انسان کی پہچان اس کے عمل سے ہے, عمل سے ہے. آپ کا عمل کیسا ہے, اور عمل کا تعلق تربیت سے. بھوکا رہ کر ناشکری کا ایک لفظ زبان سے نہ نکالے, اس کو اچھا انسان کہتے ہیں. پیٹ بھرے ہوئے انسان کو اچھا انسان نہیں کہتے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کسی پنڈت سے کوئی مقابلہ ہوا. اس پنڈت نے کہا کہ میں یہ پوری دیگ کھا کے بتاؤں گا, یہ جو پوری دیگ ہے نا یہ میں کھا جاؤں گا, آپ بھی کھا کے دکھاؤ. دیگ تو نہیں کھا سکتا نا انسان, یعنی ایک معجزہ ہوگا میرے برحق ہونے کا. بھائی معجزہ کسے کہتے ہیں, جو خلاف عادت کوئی کام کرے, مخیر العقول کام, جو یعنی اسباب کی دنیا میں ممکن نہ ہو. تو دیکھ کھانا ممکن ہے اسباب کی دنیا میں. اس نے کہا میں کھاؤں گا اور ہضم بھی کر کے دکھاؤں گا. آپ کھا کے دکھائیں, بھی بیچارے پریشان ہو گئے, یار ہم تو نہیں دیکھ کھا سکتے. لوگ خوش ہو گئے, بھائی یہ دیکھو دیکھ کھا جائے گا اور یہ معجزہ ہو جائے گا, اس کا مطلب ان کا مذہب سچا اور مسلمانوں کا مذہب غلط. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو, کافی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا دیکھو دیگیں کھانا جو ہے نا, یہ کٹوں کا اور بھینسوں کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے, یہ کھا جاتے ہیں. بھوکا رہ کے برداشت کرنا کس کا کام ہے, انسان کا. میں ایک ہفتہ بھوکا پیاسا رہ کے دکھاتا ہوں, تم بھی ایک ہفتہ بھوکا پیاسا رہ کے. انسان کی پہچان اس کی قوت برداشت سے ہے, سمجھتے ہو. آج ہمارے ہاں ذہن یہ بنا دیا گیا ہے, سڑکیں اچھی ہوں, بسیں اچھی ہوں, لائف اسٹائل سب کا لگژری ہو. دیکھو یورپ میں کیسا ہے, وہاں علاج سستا ہے, علاج فری ہے, کتنی زبردست صفائی ستھرائی خوبصورت زندگی. یہ نہیں دیکھتے ان میں ہر شخص زنا کرتا ہے, یہ نہیں دیکھتے ان میں کوئی اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا, یہ نہیں دیکھتے وہ اپنے رب کو تو مانتے ہی نہیں ہے جس نے زمین کو ہمارے لیے مسخر کیا. سب سے بڑا جرم تو یہ ہے جس نے پیدا کیا اس پیدا کرنے والے کو بھول گئے, اس کی نعمتیں کھا رہے ہیں, جو دینے والا ہے اس کا شکریہ نہیں ادا کر رہے. ان کی ڈکشنری میں سب سے جو فضول لفظ ہے وہ خدا کا لفظ ہے, خدا کا قانون ہے. آپ کسی کو بتائیں نا کہ ملک کا یہ قانون ہے, کان اٹھا کے سنے گا اپنی بات کو, کیا کہہ رہے ہو آپ, بولے اللہ نے یہ فرمایا ہے, وہ سنے گا, کہے گا اللہ کون ہوتا ہے بھائی. ہمیں ایسے انسان نہیں چاہیے, ہمیں وہ انسان برداشت ہیں جو بھوکے ہوں, پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو, لیکن اپنے رب کو پہچانتے ہو, غیرت والی زندگی ہو. خواتین کو گھروں سے باہر نکال دو گے, ہو سکتا ہے آپ کا ملک تھوڑا سا ترقی کر لے, لیکن وہ کٹے وجود میں آئیں گے جو کیٹل فارم میں بندھے ہوئے ہیں. ان کٹوں جیسا انسان بنے گا. ان کی کوئی سوچ ہوتی ہے, وہ بھی کھڑے ہوئے کھانے مسٹنڈوں کی طرح کھڑے ہوں گے صبح انتظار میں کہ اب آئے گا کھانا. وہ بچڑے بھی اسی کام کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی باڈی کو دیکھ کر کبھی متاثر مت ہونا, ان سے کروڑا گنا وہ انسان اچھا ہے
جو بھوکا اور پیاس, روزے میں تو انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے لیکن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے دیکھو اللہ کو بدبو سے بہت نفرت ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. کیونکہ یہ مجاہدے کی نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا, حکم دیا 30 روزے رکھ کر آؤ. حضرت موسیٰ نے 30 روزے رکھنے کے بعد جو منہ سے اسمیل آ رہی تھی اس کو ختم کیا کہ روزوں کی اسمیل ہے. حکم دیا کہ 10 مزید رکھو آپ تاکہ وہ اسمیل دوبارہ پیدا ہو آپ کے اندر. 40 روزے مکمل کیے. تو ہمیں ہمارا مذہب اس لائف اسٹائل کا حکم دیتا ہے, خواہشات کا غلام نہیں بناتا ہمیں ہمارا مذہب. تو اگر آپ نے ان عورتوں کو نکال دیا گھروں سے باہر, جو ہو رہا ہے, بیوی جاب والی چاہیے اور بہو جاب والی چاہیے, چھوڑو لعنت بھیجو یار, تم خدا کے بندے تم خود کھلاؤ اس کو. یہ تو بڑی شرم کی بات ہے تم اپنی بیوی کی آمدن پہ پلتے ہو. مجبوری کے احکام الگ ہوتے, کوئی مجبوری میں کر رہا ہو میں اس کو برا بلا نہیں کہہ رہا, لیکن بہرحال یہ غیرت کے بولو خلاف ہے, سے نظام تباہ ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے نا کہ ان لاجیکل باتیں آپ کروا لو ان لوگوں سے. جو مذہب پہ نہیں چلتا وہ کبھی بھی لاجک کی بات نہیں کرے گا, لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھے گا بہت بڑا فنٹر. ہمیشہ اجتماعی مفاد پر انفرادی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دی جاتی ہے. ایک خاتون جاب کر لے گی, اس کا فائدہ ہو گیا, ملک قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ قوم کو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے, گھر سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے پیچھے. تو وہ مجھے کہنے لگے نا, کل میں ان پہ برس پڑا بیچاروں پہ, سیلفی لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. سیلفی لینے کے 30 سال ہو گئے, شادی نہیں کی نا انہوں نے, دیندار داڑھی والے. میں نے کہا چھوڑو یار, کیا ہے تم بھولیا گیٹ اپ لگا کے گھوم رہے ہو تم فضول. میں نے کہا تم نے 30 سال میں نکاح نہیں کیا, اس کا مطلب ایک اور لڑکی کو بھی تم نے نکاح سے محروم کر دیا, اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. کہہ رہے ہیں ڈاکٹر چاہیے, ڈاکٹر. میں نے کہا کیا کرے گا بھائی تو ڈاکٹر کا, تو نظام سارا برباد کر دیا آپ نے, پورا ایک وہ سیٹ اپ. میں نے کہا وہ کہہ رہے میرے ابا اور اماں, میں نے کہا بھائی نکاح میں ابا اماں کو سائڈ پہ لگاؤ, 4 کر کے نا الگ الگ رکھ لو, بتا دو ابا ہو گئی ہے, بہو کے طور پہ ایکسپٹ کرنا ہے کر لو, نہیں کرنا تو آپ کی مرضی. اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے آج کل, نہیں آ رہی سمجھ میرا خیال, اس کے بغیر نہیں ہوتا. میں نے کہا اپنی نسل بڑھاؤ, اپنی اولاد پیدا کرو, بڑھاپے میں تمہارے پاؤں تو یار وہ میرا خاندان جو ہے نا وہ ہو جائے گا, میں خاندان سے کٹ جاؤں گا. میں نے کہا تمہارا اپنا بڑا اتنا خاندان ہوگا کہ خاندان, تمہارا خاندان جو ہے وہ تمہارے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوگا. لوگ یہ تعریف نہیں کروائیں گے کہ یہ محترم اس خاندان کے ہیں, لوگ کہیں گے یہ خاندان ان محترم کا ہے. خاندان تو بنتا ہی نکاح سے ہے. چھوڑو یہ ابو سے پوچھنا, امی سے پوچھنا, ماموں سے پوچھنا, یہ سب پرانے قصے ہیں. یہ بھی نہیں میرے سامنے, تو مجھے تو ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں میں ایسی باتیں کر. میں امی سے پوچھ کے کر رہا ہوتا تو میں کر سکتا تھا. آپ جب کما رہے ہو تو یار ویسے سارے کام امی سے پوچھ کے کرتے ہو. لڑکیوں سے جو یونیورسٹی میں دوستی امی سے پوچھ کے ہو رہی ہیں. کسی لڑکی نے مس کال دے دی اور رابطہ کر لیا, میں ابو سے پوچھ کے بتاتا ہوں, ابو سے پوچھتا ہوں کہ میرے لیے آپ سے دوستی رکھنا مناسب بھی. ابو کون سا اپنے ابو سے پوچھ کے ادھر جایا کرتے تھے. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, بیان کی کھچڑی پک گئی ہے. یہ تو واض و نصیحت کی محفل ہے نا, واض و نصیحت میں تو جو بات آ رہی ہو پارسل کر دے آدمی, کوئی ایک ٹاپک ضروری نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. تو جلدی سے بس بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. مسجد والے بھی پھر مجھے وہ کہتے ہیں یار آپ ہر دفعہ لیٹ کر دیتے ہو, بس 2-3 منٹ لوں گا. میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بال کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مذہب آپ کو کھوپڑی استعمال کرنے سے نہیں روکتا, بلکہ مذہب تو کہتا ہے کھوپڑی استعمال کرو, مگر یہ سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ کے نہیں. جو چیزیں آسان ہیں وہ 2 اور 2 4 کی طرح ذرا سی کھوپڑی استعمال کرنے سے سمجھ میں آ جائیں گی کہ گلاس خود بخود ٹوٹ سکتا ہے, ٹوٹا ہوا گلاس خود بخود جڑ نہیں سکتا. تو ایک گلاس نہیں جڑ سکتا, پورے وسیم بھائی کیسے جڑ گئے, ستار بھائی کیسے جڑ گئے, عبدالستار کیسے جڑ گیا, عبد الرحمان کیسے جڑ گیا, وہ کروڑوں انسان جس میں چائنا کا صدر بھی ہے اور روس کا صدر بھی ہے, یہ کیسے جڑ گیا ہے بھائی. ماں روٹی کھا رہی ہے, اس میں ناک کان آنکھ دل دماغ جگر ساری چیزیں 9 مہینے میں بن کے جڑ کے باہر بھی آ گئی, اور جیسے ہی باہر آئی ماں کی چھاتی میں دودھ بھی پیدا ہو گیا. او بھائی گلاس تو شاید خود بخود کروڑوں سال میں جڑ جائے, ایسی ترتیب جڑ نہیں سکتی کھربوں سال میں بھی. تو لعنت بھیجو ان سائنسدانوں کے اوپر جو تمہیں خدا کے وجود کے منکر بنا رہے ہیں. ان کے گیٹ اپ پہ مت جاؤ, ان کے انعامات پہ مت جاؤ کہ دنیا نے ان کو کتنا نوازا ہے. یہ 100% غلط تھیوری ہے, 100% غلط نظریہ ہے. یہ وہ نظریہ ہے جو ہمیں خدا سے محروم کر رہا ہے. یہ خود بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے, تو تمہیں بھی بنائیں گے جہنم کی آگ کا ایندھن. ہم اتنی بات جانتے ہیں, یہ سارا نظام آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ کہتے ہیں یہ جو دن کو رات سے ادھیڑتا ہوں, رات کو دن سے ادھیڑتا ہوں, دن کو رات پہ لپیٹتا ہوں, رات کو دن پہ لپیٹتا ہوں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر, نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے, ولا اللیل سابق النہار, نہ دن رات کے نظام میں گڑبڑ واقع ہوتی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ کام آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا, یہ ایک مینجمنٹ ہے. تقدیر کا مطلب مینجمنٹ, یہ ایک اندازہ ہے, یہ ایک ایڈجسٹمنٹ ہے. العلیم, اس ذات کی القدیر, 2 صفات اس میں ہونی چاہیے. جس کے اندر 2 صفات ہو وہی یہ مینجمنٹ کر سکتا ہے. نمبر 1 پاورفل ہو, وہ جو کمزور ہے وہ اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں چلا سکتا. ذالک تقدیر العزیز, عزیز کا مطلب غالب, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے.
العلیم، دیکھو تقدیر کا کیا مطلب ہے، ایسا زبردست قدرت والا کہ جو چاہتا ہے کر گزر چاہے وہ. اتنے بڑے بڑے اجرام بنا دیے اس نے، کتنے لاکھ گنا بڑا سورج بنا دیا، اس سے بڑے بڑے ستارے بنا دیے، زمین بنا دی. اور العلیم صرف پاورفل ہونا کافی نہیں ہے، اس کا علم بھی کیا ہو، کامل. اتنا زبردست علم کے منی کے ایک قطرے میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے اس نے کہ وہ قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتے ہی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنانا شروع کر دیتا ہے وہ. اور ادھر بچہ باہر آیا، روٹی سے دودھ بننا شروع، اور وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں آنا شروع. اور بچے کے دماغ کو پتا ہے کہ کہاں سے دودھ ملے گا اور میرے حلق میں کیسے اترے گا. یہ علم کے بغیر ممکن نہیں. ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر کوئی انجینئر بنا سکتا ہے، کوئی پلمبر نہیں بنا سکتا، کوئی بڑھئی نہیں بنا سکتا. اس کے لیے یونیورسٹیوں میں کئی سال بال سفید کرنے پڑتے ہیں، پھر کوئی شخص کوئی سافٹ ویئر ایجاد کرتا ہے. اور ہمارا رب نے ایسے سافٹ ویئر منی کے قطرے میں انسٹال کر دیے، انسان بنتے چلے جا رہے ہیں. اور ہر انسان میں پھر اسپرم ہے جو مزید انسان پیدا کرنے کے قابل ہیں. ایک چھوٹے سے بیج کے اندر اس نے فالق الحب والنوا، قرآن کہتے ہیں ایک چھوٹے سے بیج میں نے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں. آم کی گٹلی میں دیکھو، اس کو زمین میں ڈالو، فوراً تناور درخت نکلنا شروع. وہ درخت بڑے ہوتے 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 پھر ایک وقت پہ ایک تناور درخت بنتا ہے، پھر اس میں پھول نکلنا شروع، پھر نر مادہ پھولوں کا ملاپ، پھر چھوٹی سی کیری سے پھر وہی ہزاروں آم، اور ہر آم کے اندر وہی گٹلی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی. اور ہر گٹلی کے اندر کروڑوں آم پیدا کرنے کی صلاحیت. لاکھوں سالوں سے یہ سلسلہ، یہ سائیکل ہے، یہ چکر ہے جو گھومے چلے جا رہا ہے. اتنا زبردست سائیکل دیکھو، ایک چھوٹی سی سائیکل جس میں آپ ایک پیڈل گھماتے ہو، چین سے گراری گھومتی ہے، گراری سے پچھلا پہیہ گھومتا ہے، یہ ایک سائیکل ہے نا. یہ سائیکل اللہ کی قسم کم پیچیدہ ہے. اور آم کی گٹلی میں جو سائیکل ایک سسٹم چل رہا ہے نا، گول سسٹم، یہ کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ ہے. اگر کوئی ڈاروین جیسا سائنسدان اٹھ کے کہتا کہ یہ جو سائیکل ہے جسے بچے بیٹھ کے چلاتے ہیں، اس کی گراریاں خود بخود جڑ گئی ہیں، خدا کی قسم کوئی اس پہ یقین نہ کرتا. لیکن آم کی گٹلی کا سائیکل جو اس سے کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ ہے، وہی سائیکل ہے نا، زمین میں دفن ہو رہی ہے، درخت بن رہا ہے، پھر آم، پھر اس کے اندر گٹلی، پھر زمین میں. یہ سلسلہ کروڑوں سال سے چل رہا ہے. یہ سائیکل میرے بھائی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی ہے. تو مذہب آپ کو حکم دیتا ہے کیا استعمال کرو، کھوپڑی، لیکن وہ والی کھوپڑی جس میں ماحول کے اثرات نہ ہوں. آپ کے پروفیسر کے اثرات نہ ہو جو یونیورسٹی میں آپ کو پڑھا رہا ہے، اس کے اثرات نہ ہو. آپ کا باپ کیا کہتا ہے، آپ کی ماں کیا کہتی ہے، آپ کا ماموں کیا کہتا ہے، آپ کے پڑوسی کیا کہتے ہیں. یہ اس کلچر سے پاک عقل جب آپ استعمال کرو گے تو آپ خدا کے وجود کی بھی گواہی دو گے، آپ اسلام کے برحق ہونے کی بھی گواہی دو گے. ہاں، کچھ باتیں آپ کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں، وہ عقل کے خلاف نہیں ہیں، وہ عقل سے اوپر کی ہیں. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ عقل سے اوپر کی چیز ہے. مذہب عقل کے خلاف بات نہیں کرتا. ہاں، بعض باتیں ایسی کرتا ہے جو آپ کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں. تو اسی لیے تو مذہب کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر جگہ آپ کی عقل پہنچ نہیں پاتی، اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کوئی آپ کو گائیڈ کرے. تو عقل کا ایک دائرہ کار ہے، ایک حد ہے جہاں تک عقل استعمال ہوتی ہے. دیکھو انسان کی ہر صلاحیت کی ایک لمٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار یہ 4 شادیاں لوگ کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی کتنے کر لیں گے، ہر ایک کی ایک لمٹ ہے نا. ہر جگہ 4 شادیاں پتہ نہیں کیوں آ رہی ہیں ہر جگہ. لوگ سارا پورا ہفتہ مجھ پر اعتراضات ہی یہی کر رہے ہوتے ہیں نا، جو ملتا ہے یہی بات کر رہا ہوتا ہے. تو پھر مجبوراً میں بھی ماحول سے متاثر ہو گیا ہوں. اب میں نہیں کر رہا، یہ آپ کروا رہے ہیں مجھ سے. اب یہ میں نہیں کر رہا، اب یہ کون کروا رہا ہے؟ میں تو جو کر رہا تھا وہ تو میں نے کر کے فارغ ہو گیا. میں جو میں باتیں کرتا تھا نا، اب یہ لوگ مجھ سے کروا رہے ہیں. ہر تھوڑے دن میں کوئی یار تو رشتہ بتا دیں، کوئی یار تو تیسری کرنی ہے، کوئی کہہ رہے چوتھی کرنی ہے، کوئی کہہ رہے 4 سے بیزار ہوں، کوئی کہہ رہے 2 سے بیزار ہوں. تو اب وہ مجھے اب خود آٹومیٹک کرا دیا لوگوں نے. تبھی میں عزم کرتا ہوں یار اس جمعے میں اس پہ بات نہیں کروں گا بالکل، لیکن پھر نکل گئی تھوڑی سی بات. مثال ہے بڑی خاندانی نا اس کو. اب دیکھو میرے بھائی، یہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے یا نہیں؟ ہر خواہش کی ایک کھانا ایک حد تک کھا سکتے ہو، اس کے آگے میدا کہے گا بس. سونگ ایک حد تک سونگ سکتے ہو، یہ نہیں کہ آپ امریکہ میں دھماکہ ہوا بارود کی بدبو آپ یہاں محسوس کر رہے ہو، ایسا نہیں ہوتا. دیکھ ایک لمٹ تک سکتا ہے انسان، وہاں تک دیکھے گا، وہاں تک، اس سے آگے نہیں دیکھے گا. سوچ بھی ایک لمٹ تک سکتا. ہر چیز کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کرو کہ میری کھوپڑی میں آ جائے ایسا بولو ممکن نہیں ہے، محدود کھوپڑی ہے. تو وہ کھوپڑی جب خدا کی تعلیم کے خلاف جائے تو سوچ لو کہ یار خدا صحیح کہہ رہا ہے، میری کھوپڑی غلط ہے. میں ایک حد تک سوچ سکتا ہوں بس. تو یہ اس میں کیا ہے؟ اعتدال ہے کہ نہ کھوپڑی کا غیر ضروری استعمال کر رہے ہیں، اور نہ ایسا ہے کہ کھوپڑی کہہ رہی ہے کہ غلط ہے اور یہ چیز میری لمٹ میں آ رہی ہے. میں بتا رہی ہوں 2 اور 2 5 نہیں ہوتے. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. آپ کہتے نہیں، میرے ماموں نے چونکہ بولا 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، میری کھوپڑی میں آئے نہ آئے میں بولوں گا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. تو ایسا کرو گے تو میرے بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اعتدال میں تبھی اس امت کی تعریف کی گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو بیلنس امت
امت بنایا. نہ گوروں کی طرح اتنے تم آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہو کہ ہر چیز میں عقل کا استعمال کر رہے ہو, اور نہ تمہاری غیرت حد سے بڑھ گئی ہے, اور نہ تم مذہبی لوگوں کی طرح اتنا جمود ہے کہ پتھر کے سامنے جھکا دو تو اس کے سامنے لوگ تم جھک جاؤ. تمہارے مذہبی پنڈت جی نے کچھ بھی کہہ دیا, وہ بیٹھے ہوئے کہنے کے لیے اور تم لپیٹنے کے لیے سامنے بیٹھے ہوئے ہو. ایسا بھی نہیں ہے, بلکہ تم اعتراض کر سکتے ہو, تم پوچھ سکتے ہو, تم سوال کر سکتے ہو. تو ہر چیز میں کس چیز کا حکم دیا؟ اعتدال کا. ہر چیز میں. یہ آیت بڑی جامع ہے, کبھی انشاءاللہ اس پر میں بیان کروں گا کہ یہ امت بیلنس امت ہے, اعتدال والی امت ہے, اور اسی اعتدال کا نام اسلام ہے, اسی اعتدال کا نام